اب میں تقریر کے مقابلے کے لیے آپ کے سامنے دعوت عرض کروں گا حیدرآباد سے آئے ہوئے سامن مہدی کو۔ سب سے پہلے میں آپ کو مبارک دوں گا مولا کی آمد کی۔ تو یہ میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ یہ جو جشن ہے وہ حقیقی جشن نہیں ہے، یہ حقیقی جشن کی ایک جھلک ہے، یہ حقیقی جشن کی ایک کلپ کہہ سکتے ہیں، جیسے کوئی پکچر آنے والی ہوتی ہے اس کے پہلے اس کا ایک ٹریلر آتا ہے۔ یہ جو جشن ہے یہ اس حقیقی جشن کا ایک ٹریلر ہے۔ کلپ میں بھی آگے بیٹا بڑی بات ہے۔ تو یہ جو جشن ہے مولا حقیقی جشن آ کے خود رجت میں منائیں گے، اور وہ جو جشن ہوگا اس کو ایک بار سوچ کے تو دیکھیں، ہم اپنے وقت کے امام کو تخت نشین دیکھیں گے، ہم مالکوں کے گھر کی خوشیاں دیکھیں گے۔ ایک طریقے سے سوچ کے ہی دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے نا کہ اس مولا کے گھر سے پھر غم ہوگی، پوری بات ہی ختم ہو جائے گی یا زاداریاں ختم ہو جائیں گی، پھر ہم مالکوں کی خوشی دیکھیں گے، پھر ہم مالکوں کی خوشی کے دور دیکھیں گے۔ سوچ کے مطلب دل میں ایک ٹھنڈک سی پیدا ہوتی ہے، اور مالکوں سے یہ مالک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم مالکوں سے مل کے رجت میں یہ حقیقی جشن منا سکیں۔ ویسے تو مجھے ٹاپک مجھے اسپیچ کے لیے جو دیے گئے تھے ان میں سے ایک تھا کہ مولا ظہور کیوں نہیں کر رہے، اور دوسرا تھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنے امام کے لیے۔ تو ان دونوں میں سے تو ایک ٹاپک میں ہم نے اسپیچ کرنی تھی، لیکن یہ دونوں ٹاپک اتنے کمال ترین ہیں، اگر میں نے ان دونوں کو ملا کر ایک اسپیچ تیار کی ہے پھر وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور جو مالکوں نے عطا کیا۔ تو سب سے پہلے کہ مولا غیبت میں کیوں ہے، مولا کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا، تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن سب سے پہلی جو وجوہات ہیں، مالکوں کو سچے چاہیے، مالکوں کو حقیقی منتظر چاہیے، جو یہاں سے زبان سے نہیں بلکہ اپنے دل سے مولا کو اللہ جل کہے، جو صرف زبان سے نہیں اپنے کردار سے مولا کو اللہ جل کہے، جو تیاری کرے اپنے وقت کے امام کی، اپنے کردار کے ساتھ اپنے مولا، اپنا کردار ایسا بنا لے کہ لوگ دیکھ کے اس کو کہ اگر یہ مہدی والا ہے تو مہدی کیسا ہوگا۔ اپنا کردار ایسے، کردار سے اللہ جل کہنے کو ایسے کہتے ہیں کہ صرف کردار لوگ دیکھ کے سمجھ جائے وہ مولا مہدی والا ہے۔ زبان سے دل سے اللہ جل کہنا ہے، ہمیں اپنے کردار سے اللہ جل، ہمیں مولا کی ویسے ایک تو قصیدہ بھی تھا کہ اللہ جل تو کہتے ہو آگے تو کیا ہوگا، کیا ہے ہماری تیاری۔ اللہ جل تو ہم زبانی طور پہ کہہ رہے، لیکن اگر مولا جب کعبے کی چھت پہ آ کے جب ایک علی جو ہے کعبے میں آیا تھا تو ایک علی کعبے پہ آئے گا، تو جو علی کعبے کے اوپر آ کے کعبے کی چھت سے ہم کے سوال پوچھے گا کہ دنیا والوں میری گھر کی مودت کا جواب دو، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ مالکوں کو آنا ہے نا، بے شک اگر زبانی طور پہ نہیں، ہمیں مالکوں کو اپنی کردار کے طور پر اللہ جل کہنا ہے۔ اور دوسری جو وجوہات ہے مولا کے ظہور نہ ہونے کی، وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے مولا کو جو ہے، ہم مولا سے غافل ہو چکے ہیں، ہم نے اپنے امام کو یاد نہیں کیا۔ ہمیں ہر پل اپنے امام کے بارے میں سوچنا چاہیے، ہمیں جب مطلب میں اپنے امام ہے نا، امام ہمیں ہر پل دیکھ رہے ہیں، ہمیں محسوس کرنا ہے کہ ہمیں امام کا حیا کرنا ہے، ہمیں مولا کا حیا کرنا ہے۔ ہم لوگوں کا حیا تو کرتے ہیں لیکن ہم مولا کا حیا کرنا بھول جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے وقت کا امام، یہ جو سامنے کیمرہ ہے اس کے سامنے کوئی ایسا کام نہیں کرے گا کہ کوئی مجھے بیٹھ کے دیکھ رہا ہے، لیکن جو میرے اور یہ کیمرہ اتنا بھی ایڈوانس نہیں ہے کہ میرے ہاتھ میں جو چیز ہے اس کو پتہ لگا سکے یہ کون سی چیز ہے، لیکن میرے مالکوں کی کیمرہ اتنی پاورفل ہے، وہ کائنات کی ہر چیز دیکھ رہی ہیں، ہر پل مالکوں کی ہر پل اپنے اوپر نظر ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے مولا سے غافل نہیں رہنا، ہمیں ہر پل اپنے مولا سے جڑے رہنا ہے۔ جب بھی کوئی ایسا مطلب روز صبح کو اٹھ کے اپنے امام کو سلام کرنا ہے، جو معرفت کا بھی حقوق ہے، ہمیں اپنا جو بھی روزمرہ کا جو بھی دنیا کا کام ہے وہ صرف اپنے مولا کے لیے کرنا ہے، کہ اگر میں پڑھائی کر رہا ہوں تو وہ میں اپنے مولا کے لیے کر رہا ہوں، اگر میں کوئی چیز کر رہا ہوں صرف اپنے مولا کے لیے کر رہا ہوں۔ اور جو تیسری جو وجوہات ہے وہ بھی یہ جو مطلب جو غیبت ہے وہ اس رات کے مطابق ہے جب جو مولا حسین نے مانگی تھی جناب حر کے لیے، کہ ہم مولا بھی چاہتے ہیں کہ ہم وقت کے حسین کے حر بن جائیں۔ ایک حر تو تھا، مجھے بھی حر بننا ہے اپنے وقت کے امام کا، میرے وقت کا بھی کوئی حسین ہے، مجھے بھی اپنے امام زمانہ کی مطلب جو نصرت کرنی ہے۔ میرے کو دنیا میں لایا اس لیے گیا ہے کہ میں امام کی نصرت کروں۔ اور ابھی بات کرتے ہیں دوسرے ٹاپک کی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنے وقت کے امام کے لیے، تو اس پہ بھی دو تین لفظ میں اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالتے چلوں کہ
ہمیں اپنے وقت کے امام کی سب سے پہلے تو ہمیں معرفت حاصل کرنی ہے کہ میرا مولا کون تھا، میرے مولا کا نام کیا ہے، میرے مولا کی والدین کا نام کیا ہے. اور صرف مالکوں کی پہچان نہیں، مالکوں کے ہمارے اوپر کتنے حقوق ہیں، ان حقوق کو جان کر ان پہ عمل کرنا کا نام معرفت ہے. صحیح. تو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام مولا امام جعفر صادق کے پاس ایک شخص آیا، مولا سے پوچھا مولا جو آخری دور میں جو حجت ہوگی، جو غیبت میں چلی جائے گی، ان کا ان کی امت پہ کچھ، ان کی ریت پہ کچھ حقوق ہوں گے؟ مولا نے 114 حقوق فرمائے. ان 114 حقوق کو جان کر ان پہ عمل کرنے کا نام معرفت ہے. اور ایسے بھی نہیں کہ میرے کو 114 کے 114 حقوق پتہ ہیں لیکن میں ان پہ ایک پہ بھی عمل نہیں کر رہا. اس سے بہتر ہے مجھے 1-2 حقوق ہی پتہ ہیں لیکن میں ان پہ عمل کر رہا ہوں. جتنے بھی حقوق میرے علم میں ہے ان پہ میں نے عمل پیرا ہونا ہے. جیسے مجھے پتہ ہے کہ پہلا معرفت کا حقوق ہے روز صبح کو اٹھ کے اپنے وقت کے امام کو سلام کرنا ہے تو کرنا ہے، اس پر عمل پیرا ہونا ہے. صرف اپنے علم سے بڑا جو ہے وہ ہے عمل. جو بھی میرے علم میں جتنے بھی حقوق ہیں ان پہ مجھے عمل کرنا ہے. جیسے میرے کو پتہ ہے روز صبح کو اٹھ کے دعا عہد پڑھنی ہے تو مجھے دعا عہد پڑھنی ہے، اس پہ عمل پیرا ہونا ہے. ایسے ہی 1-2 حقوق پتہ ہے لیکن اس پر عمل کر رہے ہیں، اس سے بہتر ہے 114 حقوق پتہ ہے لیکن ایک پہ بھی عمل نہیں کر رہے. اور دوسرا ہم نے اپنے امام کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو ہم نے امام کے لیے پاکیزگی اختیار کرنی ہے. ہم نے اپنے آنکھیں پاک رکھنی ہے، ہم نے اپنے کان پاک رکھنے ہیں، ہم نے اپنے ہاتھ پاک رکھنے ہیں، ہم نے اپنے ہر عضو کو پاک رکھنا ہے. کیونکہ یہ جو میری آنکھیں وہ اگر امام کو دیکھنے کی منتظر ہے تو یہ کسی حرام چیز کو نہ دیکھے. اگر یہ میرے کان کو امام کی ندا سننی ہے تو یہ کان کسی حرام چیز کو نہ سنے. اگر ان ہاتھوں سے مجھے غازی عباس کا علم اٹھانا ہے اور ان ہاتھوں سے میں جب ماتم کرتا ہوں تو یہ ہاتھ کسی حرام چیز پہ نہ پڑے. اپنے پاکیزگی اختیار کر کے اپنے جو بھی اپنے اندر امپیورٹیز ہیں، جتنی بھی ہمارے اندر جتنی بھی غلطیاں کوتاہی ہیں ان کو ایک ایک کر کے اپنے آپ سے الگ کرنا ہے. امام کے لیے کسی بھی لالچ میں نہیں، صرف امام کے لیے. کیونکہ جنت کی لالچ کے جو کیے تھے شب عاشورہ کی جب مولا نے چراغ جلا دیا تھا کہ مولا یہ میں ثابت کرنا چاہتے تھے کہ چلے جاؤ جو بھی لالچی ہے، صرف جو مولا کے لیے آئے وہ 72 وہاں پر شہید ہوئے. ہمیں بھی اپنے مولا کے لیے اتنا کوئی لالچ نہیں کرنی دنیا کی، کیونکہ مالکوں کی کریمی ایسی ہے کہ کسی کے پاس اگر کوئی گاڑی ہے، کوئی بنگلہ ہے تو اس کو دیکھ کے مطلب ایک اندر میں ایک جلن سی حدث سی ہوتی ہے. وہ مالکوں کا کرم نہیں ہے. مالکوں کا کرم پتہ ہے کیا ہے؟ بھلے نمک سے روٹی کیوں نہ کھا رہا ہوں، در بدر کے میں دکے کیوں نہ کھا رہا ہوں، مالک اپنے ساتھ اپنے سفر عشق میں جوڑے رکھے. بھلے کوئی بھی چیز میرے پاس گھر نہ ہو، میرے پاس صرف اپنا مولا تو ہے نا. مولا کافی ہے میرے لیے، میرے کو کچھ نہیں چاہیے دنیا میں سے. اگر مولا میرے پاس ہے، یہاں پر کروڑ روپے جمع کر لیے تو کون سا بڑا تیر مار لیا، وہاں پر لیول تو مولا ہی ہوں گے نا. پورے جہان میں جتنے بھی ہمارے یہاں پر اعمال ہے وہ صرف اپنے مولا کے لیے کرنے ہیں. جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ اپنے مولا کے لیے کرنا ہے. اور جہاں پر بھی ہمیں موقع ملے ہمیں اپنے امام کی نصرت کرنی ہے. اور ہمیں امام کا ایک انتظار کا جتنی ہماری حیثیت ہے، جیسے نالین میں مولا آئیں گے تو میں مولا کو نالین پہناؤں گا، مولا آئیں گے تو مولا کو میں یہ تاج پہناؤں گا، مولا آئیں تو مولا کو اس گلاس میں پانی پلاؤں گا. اسے بندوبست کرنا ہے نا اپنے مولا کے لیے، یاد رکھنا ہے ہر پل اپنے مولا سے. اس سے بہت سارے فائدے ہیں اس بات کے. آخر میں جانے سے مولا سے بس یہی دعا ہے کہ مالک ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم پر کرم کرے. اتنا بڑا کرم کر کے آپ نے یہاں پر بلا تو لیا ہے. دنیا میں پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے لیکن آپ نے چن کے ہمیں بلایا ہے تو یقیناً آپ ہمیں کچھ دینا چاہتے ہوں گے. مالک وہ عطا کریں جو آپ دینا چاہتے ہیں، وہ عطا نہ کریں جو ہم مانگ رہے ہیں. مالک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم آپ کے ظہور کے وقت اس قطار میں رکے جو آپ کا استقبال کرنے آئی ہے، نہ کہ اس قطار میں جو آپ سے معافی مانگنے آئی ہے. مالک ہم آپ کے کمزور منتظر ہیں، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم آپ کا پیغام دوسروں تک پہنچا سکیں. اور مالکوں سے بس یہی دعا ہے، مالک لاکھ گھر ہمارے برباد ہوتے تو بھلے ہوں بس ایک گھر آل محمد کا آباد ہو. صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر. اللہ